ایک بار ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہاڑوں کے بیچ ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام محمد تھا۔ وہ اپنے بے قرار ذہن کے لیے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا رہتا اور بس اپنے مستقبل کے بارے میں فکر کرتا رہتا تھا۔ اس کا ذہن خیالوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا تھا۔ ایک دن محمد نے مشہور عباس استاد کے بارے میں سنا جو ایک دور پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا تھا۔ استاد کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس سکون پانے کا راز ہے۔ محمد نے فیصلہ کیا کہ وہ عباس استاد سے ضرور ملے گا۔ کئی دنوں کی مشکل سفر کے بعد محمد آخر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا۔ وہاں انہوں نے عباس استاد کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں بند ہیں اور وہ گہرے دھیان میں ہیں۔ محمد نے استاد کے پاس جانے کے بعد محمد نے کہا، میں آپ کی رہنمائی حاصل کرنے آیا ہوں۔ میرا ذہن بے قرار ہے اور میں سکون کی تمنا رکھتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے ذہن کو خالی کرنا سکھا سکتے ہیں؟ عباس استاد نے آنکھیں کھول کر محمد کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سکون بھری ہوئی ایک مسکان تھی۔ اپنا ذہن خالی کرنا تم کہتے ہو؟ بہت اچھا، میں تمہیں سکھا دوں گا، انہوں نے جواب دیا۔ استاد محمد کو ایک چھوٹے سے آنگن میں لے کر گئے جس کے بیچ میں ایک خوبصورت باغ تھا۔ آنگن کے بیچ میں پانی سے بھری ایک پتھر کی بیسن تھی۔ محمد نے دیکھا استاد نے ایک لیڈل اٹھایا اور اسے بیسن میں ڈال دیا۔ پانی سے بیسن فل ہو گیا، ایک لیڈل میں پانی بھر گیا۔ پھر انہوں نے پانی کو ایک چھوٹے سے باؤل میں ڈالا۔ اب محمد استاد نے کہا، تمہارا کام ہے بیسن کو خالی کرنا۔ تمہیں بیسن سے سارے پانی کو چھوٹے باؤل میں ڈالنا ہے بنا ایک بھی بوند گرے۔ محمد نے اپنے سامنے کام دیکھا اور حیران ہو گیا۔ وہ کیسے پورے بیسن کا پانی ایک چھوٹے باؤل میں خالی کر سکتا تھا؟ لیکن اس نے چیلنج قبول کیا اور بیسن سے پانی اسکوپنگ کرنے لگا۔ کافی دیر تک اس نے یہ کام کیا، لیکن چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر رہا تھا، بیسن پانی سے بھرا ہوا ہی لگ رہا تھا۔ سوچ میں ڈوبا ہوا اور بھی اس کا ذہن بے قرار ہو گیا۔ عباس استاد نے محمد کی کوشش کو کرم بھری نظر سے دیکھا۔ وہ آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ محمد کی کندھے پر رکھ دیا۔ محمد، میرے پیارے اسٹوڈنٹ، استاد نے شفقت سے کہا، تم بیسن کو خالی کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہو، لیکن تم سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم بھول گئے ہو۔ بیسن کو خالی کرنے سے پہلے تمہیں اپنے پہلے ذہن کو خالی کرنا ہوگا۔ محمد نے استاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ استاد مسکرائے، اپنی پریشانیوں، اپنے کنفیوژنز اور اپنے اٹیچمنٹس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، صرف اپنے کام پہ توجہ دو۔ اس پل میں اپنے موجودہ کام پر حاضر رہو اور باقی سب کچھ ہو جائے گا۔ محمد نے ایک گہری سانس لی اور اپنے مایوسی کو چھوڑ دیا۔ اس نے بیسن کو خالی کرنے کی کوشش کرنا اور ہر اسکوپ پانی پر فوکس کیا۔ اس کی آواز اور احساس کا مزہ لیتے ہوئے حالات کے ساتھ وہ فلو کی ایک اسٹیٹ میں آ گیا۔ اس کا ذہن کلیئر ہو گیا اور اس کی محنت کامیابی میں بدل گئی۔ جیسے ہی محمد نے اپنا ذہن خالی کیا، بیسن اس کے نئے سکون کا جواب دیتے ہوئے ہر اسکوپ کے ساتھ پانی چھوٹے باؤل میں فلو ہو گیا اور بیسن خالی ہو گیا، اور اس کے سارے کنفیوژنز جو زندگی میں آگے بڑھنے کی رکاوٹ بن رہے تھے وہ ختم ہو گئے، جس سے اس کو معلوم ہوا سوچنے کے بجائے کچھ محنت کرنے سے کامیابی ملے گی۔